رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز آپ کی نہیں ہونی چاہیے. آپ وہاں پر جب جائیں گے تو آپ بالکل ادب و احترام کے ساتھ جائیں گے. جیسے ہی مدینہ شریف کی آبادی قریب آئے انسان کے اندر دیدار کا شوق جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے, درود و سلام کی کثرت ہو, وہاں پر زیادہ سے زیادہ صلاۃ و سلام کی کثرت کرنی چاہیے. اور جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار شریف کی طرف حاضری کے لیے جا رہے ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار شریف کے سامنے نہایت ادب عاجزی کے ساتھ پیش ہوں. آپ کی کمر وہاں پر نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ وہ تو شاہوں کا در ہے کہ یہ ادھر تو جو ہے نا وہ بڑے بڑے شاہ جو ہیں وہ بھی گدا بن کر یہاں پر آتے ہیں. تو وہ بہت بڑا عظیم دربار ہے. وہاں پر جب آئیں تو انتہائی خوشو خضوع کے ساتھ درود و سلام پڑھتے ہوئے آپ جب سلام کے لیے حاضر ہوں گے, جو انہوں نے راستہ بنایا ہوا ہے تو سنہری جالیوں کے اندر جو پہلا سوراخ آتا ہے وہ نشاندہی کی ہوئی ہے, وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے سامنے آپ کی تربت مبارک ہے, آپ کا روزہ مبارک, آپ کی قبر مبارک ہے. آپ وہاں سامنے کھڑے ہو کر پڑھیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ حضرت اللہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے الفاظ لکھے ہیں. فرمایا کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہاں پر درود شریف پڑھیں, آپ پر سلام بھیجیں نہایت عاجزی کے ساتھ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت طلب کریں, آپ سے شفاعت کا سوال کریں, یا رسول اللہ میری آپ شفاعت فرمائیے گا. پھر جن لوگوں نے آپ کو سلام بھیجا ہے کہ میرا سلام وہاں پر پیش کر دیجیے گا, اور ان کی طرف سے سلام پیش کریں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ من فلاں بن فلاں, جس کا بھی تھا اس کے ولیت کے نام کے ساتھ سلام پیش کر دیں. پھر تھوڑا آگے چلیں گے, سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تربت مبارک ہے, اس کے سامنے بھی وہ سوراخ بنا ہوا ہے, وہاں پر سلام پیش کریں گے الصلاۃ والسلام علیکہ یا خلیفۃ رسول اللہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام پیش کریں گے. پھر آگے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک, آپ کی بھی نشاندہی کی گئی ہے. تیسرا سوراخ بھی موجود ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا خلیفۃ رسول اللہ یا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو سلام پیش کریں گے. پھر آگے ہی جانا ہوتا ہے, لیکن علماء کرام نے ایک مستحب طریقہ لکھا ہے سلام کرنے کا, جو وہاں پر مشکل ہوتا ہے کرنا, لیکن آپ سماعت فرما لیں, ہو سکتا ہے کسی کی نصیب میں ہو وہ اس کو اس طرح سلام کرنے کا موقع مل جائے. یہاں تک تو نصیب ہو جائے گا, اس کے بعد وہ آگے بھیج دیں گے. تو پھر آپ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام عرض کرنے کے بعد تھوڑا سا واپس آئیں گے, دونوں خلفاء کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ سلام پیش کریں گے الصلاۃ والسلام علیکہ یا وزیرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیروں آپ پر سلام ہو. پھر واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دوبارہ سلام پیش کریں گے. یہ مکمل طریقہ یہاں پر مکمل ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ مختلف زیارات ہوتی ہیں مکہ مکرمہ میں اور مدینہ شریف میں, جہاں بھی جائیں ادب رسول کو ملحوظ خاطر رکھیں, اور یہ بات ذہن میں رہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, وہاں پر کسی قسم کوئی چلائے نہیں, کوئی اونچی آواز میں بات نہ کرے, آسان آرام اور دھیمے آواز میں گفتگو کریں, ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہیں, کیونکہ یہ حضور کا در ہے. اور یہاں پر بھی اگر آ کر تمہیں غصہ ہی کرنا ہے تو پھر تیرے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ تو جمال والا شہر ہے, وہاں پر جمال و محبتیں بانٹیں اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں. کسی کا اگر آپ پر پاؤں بھی آ جاتا ہے تو اس کو گھورے نہیں, بلکہ محبت کے ساتھ اس کو قبول کریں, کیونکہ وہاں پر رش ہوتا ہے. رش کے اندر آپ یہ احتیاط کریں, کوئی چیز نیچے گر گئی ہے اس کو اٹھانے کے لیے نیچے نہ جھکیں. رش اتنا ہے کہ اگر آپ نیچے جھکیں گے تو پیچھے سے پورا ایک رش اور طوفان آ رہا ہے لوگوں کا, اور آپ نیچے کچل دیے جائیں گے, آپ کو شہادت نصیب ہو جائے گی. لیکن کوشش کریں کہ کوئی چیز گر گئی ہے تو اس کو نہ اٹھایا جائے, اس کو وہیں پر چھوڑ دیا جائے. میں عرض کر رہا تھا کہ زیارات کے مختلف مقامات ہیں, عہد ہے, جبل نور ہے, عہد ہے, بدر ہے, مقام بدر ہے, مسجد قبلتین ہے, مسجد جمعہ ہے, جو مقامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیارے اصحاب کے ساتھ منسوب ہے, سب کا ادب احترام کرنا ہم پر لازم و ملزوم ہے. ان کی حاضری دینا باعث خیر و برکت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ احباب انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اور آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے حاضری پیش کریں گے. میں دوبارہ یہ عرض کر رہا ہوں اس وجہ سے کہ اگر آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ مجھ سے ادب احترام نہیں ہو سکے گا اور مجھ سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے, وہاں پر یہ غلطی ہو جائے گی, یا آپ خود محسوس کرتے ہیں کہ میں پہلی دفعہ آیا تھا تو ادب احترام اور تھا, اب دوبارہ میں سلام کرنے آیا ہوں تو میں نے وہ والا آداب جو ہے ملحوظ خاطر نہیں رکھے, تو پھر آپ دوبارہ وہاں پر جا کر اپنے اعمال ضائع نہ کریں. قرآن شریف کا حکم ہے ان تحبط اعمالکم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ذرا سی بھی بے ادبی ہو گئی تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال سارے عمرے ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو لہٰذا آداب روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پر آپ احباب میں لازمی طور پر خیال رکھنا ہے۔ دعا ہے جو کچھ میں نے بیان کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ احباب کا بھی عمرہ شریف اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہمیں بھی وہ دن دکھائے کہ ہم بھی حج بیت اللہ اور روزہ رسول کی زیارت حاصل کریں، اور جب روزہ رسول پر جائیں اور وہاں سے سلام شریف ہم پیش کر لیں، اجازت جنہ میں نفل پڑھ لیں، تو پھر ہم بھی کہیں جس طرح اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ اس کے طفیل حج اور عمرے بھی رب نے کروا دیے، اسی کے طفیل رب نے حج اور عمرے ہمیں کروا دیے، اصل مقصود حاضری تو اس پاک در کی ہے، اور میں آیا تو اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک دربار کی حاضری کے لیے آیا ہوں، اس کے طفیل اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے عمرہ بھی کروا دیا ہے۔ آپ یہ نیت لے کر جائیں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کو عمرہ شریف قبول ہو جائے گا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ علامہ صاحب سے